میرا نام کلیم حیدر ہے۔ میں فوج میں میجر تھا۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی۔ مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے ہڈی نے خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو نقصان پہنچایا اور خون کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے میری ماں کا بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا تھا۔ پھر جب میری ماں کو فالج اٹیک آیا اور ان کا دوسرا بازو بھی مفلوج ہو گیا تو میں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے کر ماں کی خدمت کا فیصلہ کیا۔ بیوی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں نے استعفیٰ دے دیا۔ میرا تعلق ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ میری ماں کی عمر 13 برس تھی جب میری نانوں کا انتقال ہوا۔ میری نانوں کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، مگر انہیں جلد ہی یقین ہو گیا کہ وہ یا تو میری ماں کو کما کے کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب میری ماں 16 برس کی عمر کو پہنچی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے میری ماں کے چچا زاد سے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، میری بیٹی کو اچھی طرح سمجھتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، اس لیے خوش رکھے گا۔ مگر یہ بات میرے نانا کے خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ میرے نانا میری ماں کی شادی کے بعد 1.5 برس زندہ رہے۔ ان 1.5 برسوں میں میری ماں 3 بار روٹھ کر اپنے باپ کی دہلیز پر آئی۔ ہر بار میرے نانا نے اپنے بھائی میرے دادا کی منت سماجت کر کے میری ماں کو واپس بھجوا دیا۔ 1.5 سال بعد میرے نانا کا انتقال ہوا تو میری ماں بالکل لاوارث ہو گئی۔ میرے ددیال والوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میرے دادو اور دونوں پھوپھیاں بھی میری ماں کو پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے والد صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا اور میری ماں طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے کپڑے استری نہ کر کے رکھ پائی تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کے ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی۔ کندھے کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد کسی ڈاکٹر تک کو دکھانے کی زحمت نہ کی گئی، بلکہ الٹا میری ماں درد سے قہراتی ہوئی اور اسے اور پیٹا جاتا اور بہانے خور جیسے القابات سے نوازا جاتا۔ یہاں تک مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں نے انگلیوں اور بازو کو خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو بھی کٹ کر دیا۔ جب خون سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ ہو گئی تو خون کی سپلائی آہستہ آہستہ انگلیوں تک پہنچنا بند ہو گئی اور بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں تک بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا اور ساتھ ہی لٹک رہ گیا۔ جب میرے ددیال والوں کو یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بد کردار ہونے کا الزام لگا کر اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک میری ماں کو گاؤں کی ایک دائی نے اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی۔ 2 ماہ بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ددیال والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں میں ان کی جائیداد نہ ہتھیا لوں، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دائی کے گھر بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میری ماں مجھے کپڑے کی ایک گاٹھ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے سے لٹکا کر ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر پہنچی اور پہلی رات میری ماں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے پھٹے کے نیچے گزاری اور ساری رات میری ماں مجھے گود میں رکھ کر جاگتی رہی تاکہ میں کوئی آوارہ کتا
مجھے نہ چبا ڈالے۔ وقت گزرتا رہا۔ پہلے میری ماں فروٹ والی ریڑھیوں کے آس پاس پڑا گندا فروٹ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے نظام کے ذریعے اس خوراک کو دودھ میں بدل کے میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہے اور میرا پیٹ بھرتی ہے۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مقامی دکاندار میری ماں پر اعتبار کرنے لگتے ہیں، یوں انہیں دکانوں میں صفائی کا کام مل جاتا ہے۔ دکانوں میں مجھے اٹھا کر اپنے پیچھے جھولی نما کپڑے میں ڈال کر اپنے پیچھے لٹکانے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اس لیے میری ماں کچھ پیسے جمع کر کے برش پالش اور ہتھوڑی کیل دھاگا اور سوئی خریدنے کے بعد جوتے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ میری ماں مجھے گود میں لٹا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتے سلائی کرتی ہے۔ کچھ خدا ترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دے جاتے ہیں، جبکہ کچھ اوباش نوجوان جان بوجھ کر سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کے میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور جب اس جوتے، منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صفائی کرتی تو میری ماں کی بے بسی پر ہنستے ہیں۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہوں۔ میری ماں مقامی امام مسجد اور چند معزز لوگوں کے ذریعے میرے والد صاحب اسے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لیتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کبھی دھندیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں مجھے اسکول داخل کرواتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو جب میرے حالات کا پتہ چلتا تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دیتے ہیں اور ہمارا سارا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود ان کے گھر کے کام کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کرتے ہیں اور میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں۔ میرا شمار ٹاپ 10 کیڈٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم سسر سید ظفر صاحب انتقال کر جاتے ہیں۔ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ پورا دن ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا غم ہلکا ہوتا تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا، پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا کلا کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز بیچ میٹس یہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے روکنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا، اس فیصلے کے بعد تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں خلش رہتی تھی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا ہوا تھا جس پہ ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہے۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ آج میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں۔ میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے
कि कब इनके वालिदैन कोई हुक्म दें और वो बजा लाएं। कुछ अर्सा कब मैं अपनी बीवी के हमरा अमेरिका में अपनी बेटी को मिलने गया, तो बेटी के कहने पर हम ओल्ड होम चले गए। वहाँ पर मुकीम एक पाकिस्तानी जैसे शक्ल देखते ही मैंने पहचान लिया था कि वो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ हैं। उनको देखकर मैं हैरान रह गया। पाकिस्तान में इसका रौब दबदबा, इसकी शान और शौकत सब कुछ अमेरिका में ख़त्म हो चुका। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। मेरे लाख याद दिलाने पर भी वो मुझे नहीं पहचान पाया था। इंतज़ामिया से पूछने पर पता चला कि इसका बेटा इसे यहाँ छोड़ गया था और इसकी मौत पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की नसीहत कर गया था। ओल्ड होम से वापसी पर मैं थक कर अपनी रिहाइश पर पहुंचा तो मेरी बेटी और बीवी ने मुझे दबाना और मेरा मसाज करना शुरू कर दिया था। मैं बिना किसी किस्म की नागवारी का इजहार किए पाँव की मालिश करती बेटी को देखकर सोच रहा था कि वाकई ही माँ बाप से हुस्न सलूक एक ऐसा अमल है जिसे आज आप लिखेंगे, कल आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाएगी। और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की हालत ने मेरी इस सोच पर मोहरें ज़ब्त कर दी थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।